حضرت نوح علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے بارے میں۔ نوح کی بددعا، قصہ نمبر 5۔ حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کی ہدایت سے نا امید ہو گئے اور پروردگار عالم نے بھی بتا دیا کہ اب ان میں ایمان لانے والے کوئی نہیں۔ پھر نوح نے بھی بددعا کرنی شروع کر دی، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ۔ اور کہا نوح نے، اے میرے پروردگار، اس زمین پر کسی کافر کے بسنے کی جگہ نہ چھوڑ۔ اگر تو ان کو زندہ چھوڑے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتے رہیں گے اور ان کی اولاد کا سلسلہ بھی گمراہی پر قائم رہے گا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ ترجمہ۔ اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے ماں باپ کو بخش دے اور ان کو بھی بخش دے جو مومن ہو کر میرے گھر میں داخل ہوا، اور مومن مرد اور مومن عورتوں کو بخش دے۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور کشتی بنانے کا حکم دیا۔ چنانچہ ارشاد ہے۔ ترجمہ۔ اے نوح، تو ہماری حفاظت میں ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر، اور اب مجھ سے ان کے متعلق کچھ نہ کہنا، جو ظالم ہیں، بلا شبہ یہ غرق ہونے والے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک درخت بویا جو 100 سال تک بڑھتا رہا، پھر اس کو کاٹ کر تختے بنائے، پھر کشتی بنانی شروع کی تو لوگ مذاق اڑاتے کہ اس خشکی میں کشتی کی کیا ضرورت ہے اور کیسے چلے گی۔ حضرت نوح نے جواب دیا کہ ان قریب تم دیکھ لو گے۔ حضرت نوح کو پروردگار عالم جل جلالہ کا حکم ہوا کہ لکڑیاں کاٹ کر تختے بناؤ، پھر کشتی بناؤ۔ 1 سال میں کشتی تیار ہوئی، پھر مکمل تیاری میں 100 سال اور لگ گئے۔ کشتی کا طول 80 ہاتھ تھا اور عرض 50 ہاتھ، پھر اندر باہر سے روغن کیا گیا۔ قتادہ کا قول ہے کہ طول 1200 ہاتھ تھا اور عرض 600 ہاتھ، اور اندرونی اونچائی 30 ہاتھ تھی، اور اس کے 3 درجے تھے، ہر درجہ 10 ہاتھ اونچا تھا۔ سب سے نیچے کے درجے میں چوپاہے اور جنگلی جانور سوار کیے، اور درمیانی حصے میں انسان اور اوپر کے حصے میں پرندے تھے، اور دروازہ چوڑائی میں لگا ہوا تھا اور اوپر سے بالکل بند تھی۔ کشتی میں ہر چیز کا جوڑا جوڑا سوار کیا تھا، جیسا کہ ارشاد ہے۔ ترجمہ۔ یہاں تک کہ ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور ابلنے لگا، ہم نے فرما دیا کہ اس کشتی میں ہر قسم کا جوڑا جوڑا سوار کرو، اور اپنے گھر کے لوگوں کو سوائے ان کے کہ جن پر پہلے سے بات ہو چکی ہے، اور تھوڑے لوگ ایمان لائے۔ تنور تو آگ کی جگہ ہے، لیکن پانی کی ایسی کثرت تھی کہ تنور سے بھی پانی ابلنے لگا۔ یہ تنور کفے میں تھا، بلکہ دنیا بھر کے چشمے ابلنے لگے، کوئی جگہ بھی باقی نہ رہی تھی۔ نباتات وغیرہ کے بیج بھی کشتی میں رکھے تھے۔ کشتی میں سب سے پہلے پرندوں میں سے درہ سوار ہوا تھا، اور سب سے آخر میں جب گدھا سوار ہونے لگا تو ابلیس لعین گدھے کی دم کے ساتھ لٹک گیا۔ گدھے کے 2 اگلے پاؤں کشتی میں پہنچ گئے اور پچھلا دڑ ابلیس کے بوجھ سے بوجھل ہو گیا، اٹھا نہ سکا۔ ادھر حضرت نوح علیہ السلام جلدی کر رہے تھے۔ آخر نوح نے فرمایا، آ جا، اگرچہ تیرے ساتھ شیطان بھی ہو، تب گدھا بھی چڑھ گیا۔ جزاک اللہ۔